خیر جو ہے، ایک خیر کا وجود ہے، ایک شر کا وجود ہے، لیکن ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس معمولی سی بات میں الجھ جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکے؟ اب ہے بڑی معمولی سی بات، لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس میں نے دیکھا الجھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا، میں ایسے مسائل ہوں تو خاص طور پر جو عربی زبان کی، اردو زبان کی جو تفسیریں ہیں نا، شرح ہیں، میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ الجھے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ تو حالانکہ ایک معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے۔ دیکھیے ابئی جو کعب بن مالک ہیں، ان کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کعب بن مالک جنگ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے نا، اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا 50 دن۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اگر بہانے بنانے پر آتا تو میں بڑا ماہر ہوں بہانوں کا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں ان سے بہانے بناؤں۔ میں نے جو مجھ سے سستی ہوئی، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے اعتراف کر لیا، اب مجھے جو ہے وہ سزا دے دی گئی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ جھوٹ پر قادر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں۔ اور اللہ کی صورتحال بھی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ قادر نہیں ہے، یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ دیکھیے جب جھوٹ کا خالق اللہ ہے، یعنی خالق اللہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب جھوٹ کی اجازت دے دیں، میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ تو ہماری شریعت میں ایسے مواقع بھی ہیں جہاں جھوٹ کی اجازت ہے۔ 3 موقع تو خاص طور پر حدیث میں آ گئے ہیں نا کہ 3 ایسے موقع ہیں جہاں انسان جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہر چیز پر ہے۔ اسی طرح دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکے پر قادر ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ ہو یا اللہ کا جھوٹ ہو، یہ شر نہیں ہوتی۔ یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ شر نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے، اب دیکھیے نا، اللہ مالک الملک ہے، اور مالک کے اندر اللہ کو اختیار ہے خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن ساتھ ہی کہ بیدہ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کی جو برائی ہے نا، وہ حقیقت میں دوسرے کو جو ہے وہ غرض کوئی چیز باور کرانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح یہ کام تو اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ کام برا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ منافق جو ہے ان کے بارے میں پہلے اس بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے جو ہے وہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ اب ٹھٹھا جو ہے وہ کہنے کو تو بری چیز ہے، لیکن یہ چونکہ ان کے مقابلے میں ہے اس لیے یہ برا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر وتر کے اندر جب ہم قنوت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وقینی شر ما قضیت، کہ اے اللہ تو جو شر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچا دے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی ہے، وضاحت یہ کر دی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے نا اللہ کا، وہ اللہ کے اعتبار سے شر نہیں ہوتا، ہمارے اعتبار سے تو وہ شر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے تیرے فیصلے میں جو شر کا پہلو ہے تو ہمیں اس سے بچا دے۔ اور اس کے بعد خود بیان کر دیا کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلے نہیں کیے جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تو جو چیز جو ہے وہ ہمارے لیے شر ہے اس کو خیر بنا دے۔ اب اللہ کو یہ قدرت ہے کہ شر کو اللہ خیر بنا دے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی جو ہے اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوتی، لیکن اللہ برائی کے خالق ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے
شاگردی ہیں عبدالستار حماد صاحب نے سوجھ بوجھ بڑی اس کی مخالفت کی ہے، یہ اللہ کے جھوٹ بولنے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولے۔ بھائی امکان سے مراد تو جو لوگ لے رہے ہیں وہ مراد سے قوت لے رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ اگر برائی کے وہی بات جو مجوسیوں کو جو ہے وہ باعث ہوئی ہے بھٹکنے کی، وہی بات جو ہے وہ آپ میں آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ قادر ہی نہیں ہے، جو اللہ ہاں جی فعلی کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اللہ جس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں اس طرح اللہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جھوٹ اور دھوکہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، باقاعدہ اس کی صریح حدیث میں اجازت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہنے کو یہ جھوٹ ہے، وہی شیخ سعدی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ جب ایک آدمی کو جو ہے وہ بادشاہ نے سزا دے دی تو وہ گالیاں نکالنے لگا، تو بادشاہ کو وہ زبان نہیں آتی تھی جس زبان میں وہ گالیاں نکال رہا تھا، تو دو وزیروں کا آپس میں مقابلہ تھا، تو ایک وزیر جو ہے وہ عام طور پر ذرا اچھا تھا، دوسرا وزیر اس کا حاسد تھا مقابلے میں، تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو وہ جو دوسرا کہتا ہے دیکھیے جی یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے کہ یہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے اور یہ کہتا ہے آپ کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے۔ تو بادشاہ لوگوں کا دماغ تو خیر اونچا ہوتا ہی ہے، اس نے کہا کہ تیرا سچ جو ہے اس کی یہ جھوٹ اس سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ تحاویہ میں بڑی بات ہے، سور کے پیدا کرنے کے بارے میں، کتے کے پیدا کرنے کے بارے میں، سانپ کے پیدا کرنے کے بارے میں، کیا اللہ ان چیزوں کا خالق نہیں ہے؟ تو یہ چیز ان کے اندر شرارت پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ عقیدے کی باریکیاں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔